نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ تعالیٰ کے حضور حمد و ثنا بارگاہ نبوت میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کے بعد پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں جس مالک نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ دعا ہے پروردگار عالم اسی نسبت میں زندگی عطا فرما، اسی نسبت میں موت عطا فرما، اور کل قیامت کے دن اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے جھرمٹ میں اٹھنا نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے پسند فرمایا، اور آج کے یہ چند لمحات ہمارے لیے انتہائی قیمتی لمحات ہیں، اس لیے کہ ان لمحات میں ہم اپنے مالک کو یاد کرنے کی فضیلت اور اس کی برکات کے حوالے سے کچھ بات کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے کی اور حق سننے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین کا فرمان ہے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ کو یاد کرو اتنا کہ وہ یاد کثیر ہو جائے، وہ ذکر کثیر ہو جائے۔ کثیر کا مطلب زیادہ ہو جائے، جو تمہاری بساط ہے اس کے مطابق۔ معنی یہ ہے کہ تمہارا کوئی لمحہ کثیر کیسے ہوگا کہ تمہارا کوئی زندگی کا لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے دوری نہ ہو، بلکہ ہر لمحہ اللہ کی یاد میں رہے۔ اگر تو تمہاری زندگی کے یہ لمحات اسی طرح گزر رہے ہیں تو پھر سمجھ جاؤ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ مجھ پر کرم ہوا ہے کہ مالک نے مجھے کثرت ذکر کا تحفہ عطا فرما دیا ہے۔ ذکر کی برکات میں سے مالک کا یہ فرما دینا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ذکر کتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ ذکر کتنا پسند ہے۔ سنیے ذرا کیسے فرمایا، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ کیسا ذکر کرو؟ ذکراً کثیرا، ذکر بھی تھوڑا نہ کرو، اپنی بساط کے مطابق زیادہ ذکر کرو۔ تو کثرت ذکر کا حکم دینا یہ اپنے اندر کوئی ایک حقیقت رکھتا ہے۔ اگر مالک یہ فرما دیتا فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، کیا خیال ہے بندے کو یاد نہیں کرنا چاہیے؟ ضرور یاد کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ وہ اسی سے خوش ہو جاتا کہ مالک نے مجھے حکم دیا ہے میرے بندے مجھے یاد کرو بیٹھ کے۔ اس کا یہ فرما دینا ہمارے لیے کافی تھا، اور پھر ساتھ یہ کہہ دینا کہ ذکر کر تو رہے ہو یا کرنا چاہتے ہو تو پھر تھوڑا نہ کرنا، میرا ذکر کرنا ہے تو پھر دل کھول کے کرنا، پھر خوش ہو کے کرنا، پھر فرحت کے ساتھ کرنا، تاکہ تمہارا دل میری محبت سے بھر بھی جائے اور تمہارا ذکر اتنا ہو کہ تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ میرے ذکر سے خالی نہ رہ جائے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، ابھی سماعت فرمائیے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے، بخاری شریف حدیث پاک ہے، کتاب الدعوات میں ہے، باب فضل ذکر اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت کے باب میں اس کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بہت خوبصورت حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اگر آپ
पूरी तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं तो आपका दिल अश कर उठे कि देखो अल्लाह का हम पर कितना करम है। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु, उस आदमी की मिसाल जो अपने रब का जिक्र करता है, उस आदमी की मिसाल जो अपने रब का जिक्र करता है वो क्या है, वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु, और उस आदमी की मिसाल जो अपने रब का जिक्र नहीं करता। इन दोनों की मिसाल क्या है, वो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन दोनों की आपस की क्या मिसाल है, यानी वो आदमी जो जिक्र करता है और वो जो जिक्र नहीं करता, क्या मिसाल दी, मासलुल हय्य वल मय्यत, उन दोनों की मिसाल ऐसे है जैसे कि ज़िंदा होता है और एक मुर्दा होता है। क्या मतलब ये है कि जिक्र न करने वाला इस तरह है जैसे बेजान और मुर्दा होता है, और जिक्र करने वाला बाकी लोगों में ऐसा है जैसे कि ज़िंदा और सही सलामत होता है। ये जो फरमाया है इसके अंदर एक समझने वाले के लिए बहुत खूबसूरत बात मौजूद है, जो उसके लिए दुनिया आखिरत के लिए बहुत भले की बात है। अल्लाह ताला हम सब कुछ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।